صدیوں پرانی بات ہے، بغداد شہر کی تنگ گلیوں اور پرسکون بازاروں میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جو قیمتی موتیوں کی تجارت کیا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا حافظ عبد الرحمن، ایک شریف، محنتی اور بے حد خاموش مزاج۔ حافظ عبد الرحمن صبح سے لے کر شام تک بازار میں کھڑا رہتا، ماتھے سے بہتا پسینہ، دھوپ میں تپتا چہرہ اور آنکھوں میں ایک امید کی چمک۔ ہر دن وہ اپنے موتیوں کو سجا کر دکانداروں کے سامنے پیش کرتا، سوداگروں سے مول بھاؤ کرتا، لیکن اس کے باوجود اس کی تجارت میں وہ برکت نہ تھی جو محنت کا حق ہوتی ہے۔ نہ جانے کیسی قسمت تھی کہ بغداد جیسے بڑے شہر میں اس کا کاروبار کسی بھی طرح سے چل ہی نہیں پا رہا تھا۔ منافع نام کی چیز اس کی زندگی سے جیسے روڑ گئی تھی۔ تجارت میں نہ تو ترقی ہوتی، نہ ہی سکون، روز کی مشقت اور پھر بھی نتیجہ کچھ بھی نہیں، بس پیٹ بھرنے تک کی کمائی۔ کئی راتیں اس نے جاگ کر گزاری، سوچ میں ڈوبا رہا، ہر پہلو پر غور کیا، ہر ترکیب آزمائی، مگر حالات نہ بدلے۔ آخرکار ایک دن اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا، وہ بغداد کو چھوڑ دے گا۔ شاید کہیں اور اس کی محنت رنگ لائے، شاید کہیں اور اس کی قسمت جاگ اٹھے۔ اور پھر اپنے تمام موتیوں، پرانا ترازو اور کچھ چند سامان سمیٹ کر حافظ عبد الرحمن نے بغداد سے ہجرت کی اور نیا سفر شروع ہوا شہر بصرہ کی جانب۔ بصرہ میں آ کر اس کا وہی پرانا کاروبار جو بغداد میں قدم قدم پر ناکامی سے دوچار ہوتا رہتا تھا، یہاں آ کر ایسے چلا کہ خود حافظ عبد الرحمن بھی حیران رہ گیا۔ نہ کوئی نئی ترکیب، نہ کوئی خاص تبدیلی، بس وہی پرانے طریقے، وہی پرانا لگن، مگر اس دفعہ رب کی طرف سے رحمت شامل تھی۔ بصرہ کی زمین شاید اس کے لیے ہی زیادہ زرخیز تھی۔ اس کے مال میں یوں برکت ہوئی کہ چند سالوں میں 4، زیادہ سے زیادہ 5، اس نے وہ سب حاصل کر لیا جو بغداد میں برسوں کی محنت کے بعد بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ اس کے پاس اب نہ صرف ڈھیر سارا مال تھا، بلکہ ایک اچھی پہچان، سچے گراہک اور روز کی بکری سے گھر میں خوشحالی تھی۔ ایک شام دکان بند کر کے جب وہ اکیلا بیٹھا تو بغداد کی یادیں سینے میں امڑ آئی۔ پرانے دوست، رشتہ داروں کی باتیں، گلیوں کی خاموشیاں اور بچپن کی آوازیں۔ وہ سوچنے لگا، کتنا وقت ہو گیا اپنے وطن کو چھوڑے ہوئے۔ اب جب الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، کاروبار بھی جم گیا ہے، تو کیوں نہ کچھ دن بغداد جا کر اپنے لوگوں سے مل آؤں۔ بس یہی سوچ اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے دیر نہ کی، اگلے ہی دن جو مال باقی تھا اسے سمیٹا، دکان کچھ دنوں کے لیے بند کی اور بغداد لوٹنے کی تیاری میں لگ گیا۔ یہ سفر اب کمائی کا نہیں تھا، بلکہ یادوں سے ملاقات کا تھا۔ جب وہ بغداد سے چلا تھا تب اس کی جیب میں صرف چاندی کے چند سکے ہوا کرتے تھے، ہاتھوں میں ہنر تو تھا مگر قسمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مگر اب وہ جب بصرہ سے لوٹ رہا تھا تو حالات بالکل بدل چکے تھے۔ اب وہ ہزاروں اشرفیوں کا مالک تھا، اور یہ دولت اس نے محنت، ایمانداری اور صبر سے حاصل کی تھی۔ اس نے اپنی ساری کمائی، وہ سینکڑوں اشرفیہ، ایک مضبوط چمڑے کی تھیلی میں سنبھال کر رکھی اور اللہ کا نام لے کر سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ دل میں سکون تھا اور من میں تسلی کہ اب اپنوں سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ پورا دن سفر کرتے کب نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ سورج ڈوبنے کو تھا اور تھکان بھی ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ رات کہیں ٹھہر کر گزارنی چاہیے، تو ایک سرائے میں جا پہنچا، بالکل ویسے ہی جیسے سفر کرنے والے مسافر کرتے ہیں۔ سرائے عام سی تھی، مگر اس وقت اسے آرام سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ رات صرف آرام کی نہیں بلکہ زندگی کا ایک نیا موڑ بننے جا رہی تھی۔ اسی سرائے میں اس رات ایک اور مسافر ٹھہرا ہوا تھا، نام تھا فہیم قریشی۔ سفر کرنا اس کا پیشہ نہیں تھا، بلکہ ٹھگی کرنا اس کا فن تھا۔ وہ کسی عام ٹھگ جیسا نہیں تھا، اس نے اپنی زندگی کا ہر حصہ دھوکے بازی کی کتابوں سے سیکھا تھا۔ اس کی نظریں کسی کے چہرے سے زیادہ اس کی جیب کی گہرائی تک دیکھ لیتی تھی۔ جب عبد الرحمن سرائے میں داخل ہوا، تھکا ہوا مگر چہرے پر سکون اور چال میں وہ ٹھہراؤ جو اکثر دولت مندوں میں ہوتا ہے، تو فہیم نے اسے ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا۔ یہ شخص عام مسافر نہیں ہو سکتا، چہرے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اچھا خاصا مال کما کر لوٹ رہا ہے۔ فہیم نے من ہی من میں سوچا۔ اب وہ عبد الرحیم کی دولت کو ہتھیانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ کافی دیر تک دل ہی دل میں ترکیبیں بننے کے بعد فہیم قریشی نے اپنا اگلا قدم بڑھایا۔ وہ دھیرے دھیرے حافظ عبد الرحمن کے پاس پہنچا
اور نرمی سے بولا السلام علیکم بھائی صاحب۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فہیم نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑی ادب سے اپنا تعارف کرایا، میرا نام فہیم قریشی ہے، میں بصرہ سے بغداد جا رہا ہوں۔ سرائے کے مالک سے معلوم ہوا کہ آپ بھی بغداد ہی جا رہے ہیں، تو سوچا جب منزل ایک ہے تو سفر بھی ساتھ ہی طے کیا جائے، یوں رستہ بھی آسان ہو جائے گا اور رفاقت بھی بنی رہے گی۔ عبد الرحمن نے غور سے دیکھا، سامنے والا شخص تعظیم دار لگ رہا تھا اور باتوں میں نرمی بھی تھی۔ بولا جی ہاں، آپ نے درست فرمایا، میں بھی بصرہ سے بغداد جا رہا ہوں اپنے عزیزوں اور دوست احباب سے ملنے کے لیے، یہاں بصرہ میں میرا کاروبار ہے۔ اس نے بڑے ادب سے جواب دیا ارے واہ، میں بھی ایک تاجر ہی ہوں اور کافی عرصے بعد بغداد لوٹ رہا ہوں۔ ویسے سنا ہے ان دنوں راستے میں مسافروں کو اکثر لٹیرے گھیر لیتے ہیں، کوئی اکیلا ہو تو اس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، یا پھر کچھ چالاک ٹھگ چکنی چپڑی باتوں سے بے وقوف بنا کر پوری جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں۔ بس اسی سوچ سے آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ کیوں نہ ساتھ ساتھ سفر کرے، اس طرح راستہ محفوظ رہے گا اور ایک دوسرے کا سہارا بھی مل جائے گا۔ اس تجویز پر بلا حافظ عبد الرحمن کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خود بھی تو راستے میں لٹیروں اور ٹھگوں کے خوف سے دوچار تھا، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یہ سفر خیریت سے گزر جائے، نہ کوئی حادثہ ہو نہ کوئی نقصان۔ عبد الرحمن نے دل ہی دل میں سوچا یہ بھی میری ہی طرح ایک ہم وطن تاجر ہے، بصرہ سے بغداد واپس لوٹ رہا ہے، اگر ہم ساتھ ساتھ چلے تو راہ بھی محفوظ رہے گی اور سفر آسان بھی۔ بس یہی سوچ کر اس نے فہیم قریشی کی باتیں مان لی اور سفر ساتھ کرنے کی حامی بھر دی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنیں جب ریگستان کی ریت پر سونے کی طرح چمکنے لگی تو عبد الرحمن اور فہیم قریشی نے اپنا سفر کا آغاز کیا۔ دونوں نے اپنے اونٹوں پر سواری کی اور بغداد کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے بھر فہیم اپنی میٹھی اور دلکش باتوں سے عبد الرحمن کو یوں قریب لاتا چلا گیا جیسے کوئی سیانہ شکار اپنے شکار کو دھیرے دھیرے فاس میں لیتا ہے۔ عبد الرحمن ایک سادہ دل انسان تھا، اسے جلدی کسی پر اعتبار نہ آتا تھا، مگر فہیم کی باتوں میں وہ کچھ ایسا ڈوبا کہ دل میں اسے اپنا ہمدرد سمجھنے لگا۔ سفر کے دوران فہیم نے باتوں باتوں میں عبد الرحمن سے اس کی تجارت کے بارے میں پوچھا، کون سا مال بیچتے ہو، کتنے وقت سے اس کام میں ہو، اور پھر بڑی ہوشیاری سے یہ بھی جان لیا کہ عبد الرحمن کے پاس کتنی اشرفیہ ہے جو وہ بغداد لے جا رہا ہے۔ طویل ریگستانی علاقہ طے کرتے ہوئے جب وہ دونوں آخرکار بغداد کے قریب پہنچے تو آسمان پر شام کے بادل چھانے لگے تھے۔ اس وقت بغداد میں یوں قانون تھا کہ باہر سے آنے والے تاجروں کو شہر میں داخلے سے پہلے ایک مقرر رقم چکانی پڑتی تھی، ایک طرح کا ٹیکس جو ہر تاجر پر واجب ہوتا تھا۔ فہیم نے چالاکی سے کہا، بھائی عبد الرحمن، ہم دونوں ہی محنت کش تاجر ہیں، سالوں سے بصرہ میں رہ کر ہر سکہ جوڑ کر یہ اشرفیہ ساتھ لائے ہیں، اگر ہم دونوں تاجر بن کر شہر میں داخل ہوں گے تو دونوں کو ٹیکس دینا ہوگا، کیوں نہ ہم میں سے ایک تاجر کی حیثیت سے داخل ہو اور دوسرا عام مسافر بن جائے، اس طرح کم سے کم ایک آدمی کا پیسہ تو بچ جائے گا۔ لیکن عبد الرحمن ایک سچا اور ایماندار تاجر تھا، اسے تو چھوٹی سی باتوں میں بھی فریب کرنا گوارا نہ تھا۔ اس نے فہیم کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر بولا، ٹھیک ہے فہیم بھائی، آپ بے فکر رہیے، میں تاجر کی حیثیت سے داخل ہو کر سارا ٹیکس ادا کر دیتا ہوں۔ شاید تم نے میری بات کا مطلب غلط لیا، میں یہ ٹیکس اس لیے نہیں بچانا چاہتا کہ میں کوئی کنجوس ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں اس خلیفہ کے خلاف ہوں جو ہماری محنت کی کمائی کو اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتا ہے۔ یہ ہماری حلال کی پونجی ہے، میں اسے اس کی شراب اور ناچ گانوں کی محفلوں میں خرچ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ معاف کیجیے، واقعی آپ نے بہت اہم بات بتائی، مجھے بغداد کے حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ فہیم نے نرمی اور اپناپن جتاتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، تم نے مجھے بڑا بھائی کہا ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہے، عمر میں تم سے بڑا ہی ہوں، اس ناطے اب تمہیں یہ حق نہیں دینے دوں گا، میں ہی قیمت ادا کروں گا، بس تم میرے ساتھ ساتھ رہنا، کم سے کم ایک بھائی کا پیسہ تو اس شاہی خزانے سے بچا رہے گا۔ عبد الرحمن نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ اب دونوں بغداد کے اس دروازے تک جا پہنچے جہاں مسافروں اور تاجروں سے ٹیکس لیا جاتا تھا۔ فہیم نے آگے بڑھ کر پورے اطمینان اور چالاکی سے کہا،
जनाब, मैं एक ताजिर हूँ। 10 साल बाद बसरा से अपनी तिजारत पूरी करके वापस लौटा हूँ। मेरे पास मेरी कमाई की 15,000 अशरफियाँ हैं और ये मेरा मुलाजिम है अब्दुर्रहमान। पहरेदार ने कहा, ठीक है, आपको बगदाद में दाखिल होने के लिए 50 अशरफिया बतौर टैक्स अदा करनी होगी। 50 अशरफिया? फहीम ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये जुल्म नहीं तो और क्या है? तुम लोगों ने तो जैसे लूट का बाजार सजा रखा है। पहरेदार ने कहा, जनाब, अगर आप टैक्स अदा नहीं करेंगे तो शहर में दाखिल नहीं हो सकते, ये हुक्म है। लेकिन इतनी भारी रकम, ये टैक्स नहीं बल्कि अवाम का खून चूसने की साजिश है। फहीम अब तेश में था। पहरेदार ने फिर से समझाने की कोशिश की, आपको गलत फहमी हुई है। ये टैक्स सिर्फ अमीर ताजिरों पर लागू होता है और इसी रकम से हुकूमत अवाम की भलाई के काम करती है। सड़कों की मरम्मत, कुओं की खुदाई, अस्पतालों का इंतजाम। फहीम बीच में ही बोल पड़ा, तुम तो खलीफा के हक में ही बोलोगे, मगर हम जानते हैं कि वो हमारी कमाई को कहाँ उड़ाते हैं, शराब, रक्स और हराम लज्जतों में। अब पहरेदार का सब्र जवाब दे गया। उसने सख्त लहजे में कहा, खबरदार, अगर अब एक लफ्ज भी खलीफा के खिलाफ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सूरत हाल बिगड़ती देख अब्दुर्रहमान फौरन आगे बढ़ा और दोनों के बीच आकर बोला, हुजूर, इल्तिजा है, माफ कीजिए, मेरे साथी को गलत फहमी हुई है, हम टैक्स अदा करेंगे। सिर्फ कुछ लफ्जों की गर्मी थी। किसी तरह मामला संभला और अब्दुर्रहमान फहीम को साथ लेकर शहर के अंदर दाखिल हो गया। बगदाद पहुंचे अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे। चूंकि अब्दुर्रहमान ने बसरा जाते वक्त अपना घर बेच दिया था, इसलिए जब तक नया मकान नहीं मिल जाता उसे किसी सराय में ही कयाम करना था। ताज्जुब की बात यह थी कि फहीम यानी वो ठग भी कुछ ऐसे ही हालत में था। लिहाजा दोनों बगदाद के एक पुराने लेकिन मशहूर सराय में ठहर गए। सराय में दाखिल होकर फहीम ने दोनों का सामान एक कमरे में रखवाया। फिर जेब से चांदी के 10 सिक्के निकालकर अब्दुर्रहमान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये रख लो। किस लिए? अब्दुर्रहमान ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी तनख्वाह है। फहीम मुस्कुराकर बोला, कौन सी तनख्वाह? अरे भाई, तुम मेरे मुलाजिम जो हो। वो मजे से हंसते हुए बोला। अब्दुर्रहमान पहले तो हंसा, वाह क्या जबरदस्त मजाक करते हो, मगर फहीम अब मजाक की हालत में नहीं था। उसका चेहरा एकदम संजीदा और सख्त हो गया। उसने तीखे लहजे में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूँ। अब्दुर्रहमान उसकी तरफ देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, मगर वो बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मन ही मन सोचा कि अगर फहीम उसके साथ नहीं रहना चाहता तो ठीक है, वो किसी दूसरे सराय में चला जाएगा। वो पलटा और अपना सामान उठाने ही वाला था कि फहीम ने झपटकर अशरफियों की उसकी थैली उसके हाथ से छीन ली। ये मेरी थैली कहाँ लेकर जा रहे हो? फहीम गरज कर बोला, अरे भाई फहीम, आपको क्या हो गया है? आप जानते हैं ये मेरी मेहनत की कमाई है और अब आप इसे अपना बता रहे हो। अब्दुर्रहमान ने हैरत और दुख से कहा, मेरी बिल्ली और मुझसे मियाओ। फहीम ने कहा, मेरा ही मुलाजिम बनकर अब मुझसे ही आंखें दिखा रहा है। और फिर उसने गुस्से में आकर अब्दुर्रहमान के गाल पर जोर का एक थप्पड़ जड़ दिया। अब्दुर्रहमान सुन रह गया। अब तक उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसकी मदद की, जिसके साथ हमदर्दी दिखाई, वो इंसान ऐसा धोखा देगा। धीरे धीरे उसकी आंखों से पर्दा हटने लगा था। अब वो साफ देख पा रहा था कि फहीम की शक्ल में दरअसल उसका पाला एक मुकर्रर और चालाक ठग से पड़ा था। चीख पुकार सुनकर सराय में रहने वाले दूसरे मुसाफिर वहां जमा हो गए। फहीम ने सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा, देखिए हजरात, ये मेरा मुलाजिम है, मगर अब इसकी नीयत खराब हो चुकी है। मेरे सामान को अपना सामान और मेरी रकम को अपनी बता रहा है। अब अब्दुर्रहमान ने फौरन सफाई देते हुए कहा, हजरात, मैं इसका मुलाजिम नहीं बल्कि ये खुद एक शातिर ठग है। इसने मेरी हमदर्दी और मेहरबानी का नाजायज फायदा उठाया और अब मेरी सालों की मेहनत पर कब्जा करना चाहता है। अब दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सराय के मालिक को दखल देना पड़ा। हंगामा देखकर उसने दोनों को पकड़वाया और कहा, अब फैसला काजी साहब करेंगे। चलो तुम्हें काजी के सामने पेश करना होगा। सराय के मालिक से तमाम वाकयात की तफसीलात मालूम करने के बाद काजी साहब ने गर्दन उठाई और बोले, मैं किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उस थैली में अशरफियों की तादाद कितनी है। मैं बताता हूँ, अब्दुर्रहमान ने बेझिझक कहा।
مگر ٹھگ یعنی فہیم نے فوراً لپک کر کہا، نہیں قاضی صاحب، پہلے میں بتاؤں گا کہ تھیلی میں کتنی اشرفیہ ہے۔ قاضی صاحب نے اسے سخت لہجے میں ٹوکا، تم بھی ٹھہر جاؤ، میں تم دونوں سے الگ الگ معلوم کروں گا۔ دراصل قاضی کا خیال یہ تھا کہ جس شخص کی اصل میں وہ تھیلی ہے وہی اس کی اصل تعداد صحیح بتا سکے گا، دوسرا محض اندازہ ہی لگا پائے گا۔ پھر دونوں کو الگ الگ بلا کر قاضی صاحب نے تھیلی میں موجود اشرفیوں کی تعداد پوچھی، پھر اپنے ایک خاص معتبر ملازم سے کہا کہ تھیلی کی گنتی کی جائے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں نے جو تعداد بتائی تھی وہ ہو بہو ایک جیسی نکلی۔ اب وہ مسئلہ جسے قاضی صاحب معمولی اور سیدھا سمجھ رہے تھے بے حد پیچیدہ بن چکا تھا۔ کافی دیر تک سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد انہوں نے پوچھا، اگر تم دونوں کے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی گواہ یا ثبوت ہے تو پیش کرو تاکہ اسی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ عبد الرحمن سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بصرہ یہاں سے میلوں دور ہے، وہاں سے بھلا میں کیسے گواہ اور ثبوت لا سکتا ہوں؟ یہ خیال اسے بری طرح گھیرنے لگا۔ بغداد میں اگرچہ کچھ دوست اور جان پہچان والے تھے، مگر کسی کو نہ اس کی کمائی کا اندازہ تھا نہ ہی اس دھوکے کی خبر۔ ادھر فہیم کے چہرے پر اچانک ایک روشنی سی لہرائی، اسے جیسے کوئی مضبوط سہارا مل گیا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، قاضی صاحب، جب میں بغداد میں داخل ہوا تھا تو شہر کے دروازے پر میں نے ان اشرفیوں پر 50 اشرفیہ بطور ٹیکس ادا کی تھی۔ آپ چاہے تو وہاں تعینات سپاہی سے تصدیق کر لے، وہی بتا دے گا کہ اصل مالک کون ہے اور ملازم کون۔ یہ سنتے ہی عبد الرحمن کے تو ہوش ہی اڑ گئے، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ فہیم کی صورت میں اس کا سامنا کسی معمولی ٹھگ سے نہیں، ایک نہایت چالاک، ذہین اور پہلے سے ہر قدم کی تربیت کیے ہوئے شاطر سے ہو رہا ہے۔ وہ شخص جو ہر نقطے پر ایک قدم آگے تھا۔ اس سے پہلے کہ قاضی اور کچھ پوچھتے، شہر کے دروازے پر تعینات وہی پہرے دار جو دن بھر کا ٹیکس جمع کر کے لایا کرتا تھا خود ہی قاضی کے سامنے پیش ہو گیا۔ قاضی صاحب نے سیدھے لہجے میں پوچھا، کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ ان میں سے مالک کون ہے اور ملازم کون؟ پہرے دار نے بلا کسی جھجک کے جواب دیا، جی جناب، کیوں نہیں، یہ رہے۔ اور اس نے فہیم ٹھگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ مالک ہے، اور عبد الرحمن کی طرف دیکھ کر کہا، یہ ان کے ملازم۔ قاضی نے دوبارہ پوچھا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو کیا اس پر تمہیں پورا یقین ہے؟ کہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو رہی تمہیں؟ پہرے دار نے جھک کر کہا، جی نہیں قاضی صاحب، میں نے جو کہا ہے وہ اپنے پورے یقین اور اعتماد سے کہا ہے، میں کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ اب تو قاضی صاحب کے پاس شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ سارے ثبوت، سارے گواہ سب کے سب فہیم کے حق میں تھے۔ سرائے کے لوگ بھی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ لگتا ہے قاضی اب فیصلہ فہیم کے حق میں ہی سنائے گا اور عبد الرحمن پر دھوکہ دڑی کا الزام طے کر دیا جائے گا۔ عبد الرحمن کے لیے یہ لمحہ جیسے پوری کائنات کا بوجھ بن گیا تھا۔ جس محنت کی کمائی کو اس نے سالوں پسینہ بہا کر کمایا تھا، وہ اب اس کی آنکھوں کے سامنے یوں ہاتھ سے پھسلتی جا رہی تھی جیسے ریت کی مٹی۔ مگر روپیے پیسے سے زیادہ اسے اپنی عزت اور ایمانداری کی پرواہ تھی، جو اب مٹی میں ملتی دکھ رہی تھی۔ اب اسے چور اور دھوکے باز قرار دیا جانا تھا اور چند روز اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے گردن جھکائی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا مانگنے لگا، یا رب، تو ہی میری عزت اور زندگی بھر کی ایمانداری کا محافظ ہے، میری مدد فرما، میرا حق مجھ تک پہنچا دے۔ عبد الرحمن نے اپنی ٹھہری ہوئی آواز میں قاضی سے کہا، حضور، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بات تسلی سے سنیں۔ یہ شخص جو اپنے آپ کو تاجر بتا رہا ہے، دراصل ایک شاطر ٹھگ ہے۔ اس نے بغیر کسی جھجک کے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا کہ کیسے بصرہ سے روانہ ہوتے وقت اس نے اپنا گھر تک بیچ ڈالا تھا، کیسے راستے میں ان سے ملاقات ہوئی اور کیسے راستے بھر اس شخص نے اپنے آپ کو اس کا ہم سفر، پھر دوست اور پھر مالک بنا لیا۔ سب کچھ بیان کر کے اس نے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، حضور، میں نے یہ بات پہلے نہیں کہی تھی کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں مجھے ٹیکس بچانے کے جرم میں سزا نہ مل جائے، کیونکہ جو آدمی ٹیکس چرائے بغیر داخل ہوتا ہے وہ قومی اور اخلاقی جرم کرتا ہے،
اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ایمانداری پر داغ لگے۔ یہ سنتے ہی فہیم تل ملا کر چلا اٹھا، حضور یہ سارا قصہ جھوٹا ہے، یہ بس لوگوں کی ہمدردی بٹورنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بڑی چالاکی سے یہ کہانی گڑھی ہے۔ مگر قاضی کوئی معمولی شخص نہ تھا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، میں اس مقدمے کا فیصلہ کل سناؤں گا۔ پھر اس نے دونوں کی طرف دیکھا اور کہا چونکہ فی الحال حالات اور ثبوتوں کے مطابق تھیلی کے مالک فہیم صاحب ہی لگتے ہیں، لہٰذا یہ تھیلی ان کو سونپ دی جاتی ہے۔ لیکن اس نے اپنی انگلی اٹھا کر ٹھوس آواز میں کہا تم دونوں کو میری عدالت کی حد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تم دونوں میرے مہمان خانے میں ٹھہرائے جاؤ گے اور تمہاری نگرانی کے لیے الگ سے پہرے دار تعینات کیے جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے قاضی نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا۔ دونوں کو عدالت سے لے جا کر قاضی کے مہمان خانے میں پہنچا دیا گیا۔ فہیم کو اپنی سمجھداری سے کی گئی ساری ترکیبوں پر پورا بھروسہ تھا، جبکہ دوسری اور عبد الرحمن کو اپنی محنت اور اللہ کی رحمت پر پورا یقین تھا۔ آخر اس نے اللہ پر بھروسہ کر کے سوچا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور یہ کہہ کر وہ نیند کی آغوش میں سما گیا۔ رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا، لیکن فہیم کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اچانک اس نے کسی کی آہٹ محسوس کی اور اٹھ بیٹھا۔ اپنے سامنے قاضی صاحب کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا جناب آپ اور اس وقت یہاں؟ قاضی نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر فہیم کے قریب جا کر بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا میں اس وقت تمہارے پاس بہت ہی ضروری کام سے آیا ہوں۔ فہیم نے ادب سے کہا آپ حکم کیجئے حضور۔ قاضی نے سرگوشی کے انداز میں کہا تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو اس تھیلی میں سے 1/3 اشرفیہ یعنی 5000 اشرفیہ مجھے دے دے گا۔ فہیم نے پوچھا تو آپ نے اسے کیا جواب دیا؟ قاضی بولے میں کیا کہتا، اب جو کچھ کہنا ہے وہ تم کہو، میں تو کل عدالت میں فیصلہ سناؤں گا۔ یہ کہہ کر قاضی نے گہری نظروں سے فہیم کی طرف دیکھا۔ یہ سنتے ہی فہیم کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ قاضی کے دل میں بے ایمانی گھر کر گئی ہے، شاید اسی لیے اس نے آج کا فیصلہ ٹال کر کل پر چھوڑا تھا۔ فہیم نے سوچا اگر کل قاضی نے عبد الرحمن کے حق میں فیصلہ دے دیا تو میری اتنی دنوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا، سزا اور بدنامی الگ ملے گی سو الگ۔ پھر اس کے من میں خیال آیا اگر میں قاضی کو آدھی اشرفیہ دے دوں تو بھی مجھے 7000 سے زیادہ اشرفیہ تو مل ہی جائے گی۔ یہ سوچ کر فہیم نے قاضی سے کہا حضور اگر وہ آپ کو 1/3 اشرفیہ دے رہا ہے تو میں آپ کی خدمت میں آدھی اشرفیہ دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ فیصلہ میرے ہی حق میں کیجئے۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، تم اسی وقت میرے حصے کی آدھی اشرفیہ مجھے دے دو اور بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ قاضی نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ فہیم نے اسی وقت تھیلی کا منہ کھول کر اس میں سے آدھی اشرفیہ نکال کر قاضی کے حوالے کر دی۔ قاضی کے چلے جانے کے بعد فہیم بھی بے فکر ہو کر نیند کی آغوش میں سما گیا۔ اگلے دن عدالت میں جب دونوں کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو عبد الرحمن کا چہرہ سنجیدگی سے بھرپور تھا، جبکہ فہیم کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک جھلک رہی تھی۔ قاضی نے دونوں کے چہروں پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے فہیم سے کہا ٹھیک ہے، اب تم سب کے سامنے عدالت میں اپنی تھیلی کی اشرفیہ گن کر دکھاؤ۔ قاضی کی بات سن کر فہیم الجھن میں پڑ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ قاضی صاحب سب کے سامنے اشرفیہ گنوانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہی تھا کہ قاضی نے پھر اپنی بات دہرائی۔ کیا بات ہے فہیم، کس سوچ میں ڈوبے ہو؟ اپنی قول کے مطابق اپنی تھیلی میں موجود 15000 اشرفیہ سب کے سامنے گن کر دکھاؤ۔ یہ سن کر تو فہیم کے ہوش اڑ گئے۔ اس تھیلی میں تو اب صرف اس کی آدھی ہی اشرفیہ بچی تھی۔ اب اگر وہ کہتا کہ 15000 میں سے آدھی اشرفیہ تو قاضی نے لے لی ہے تو اس کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، بلکہ قاضی اس پر الزام لگوانے کی صورت میں اسے سخت سزا سنا دے گا۔ فہیم کو خاموش کھڑا دیکھ کر قاضی نے اپنے 2 سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فہیم کے ہاتھ سے تھیلی لے کر عدالت میں سب کے سامنے اشرفیہ گنے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تھیلی سے اشرفیہ گننا شروع کیا۔ گنتی ختم ہوئی تو اشرفیہ آدھی ہی نکلی۔ قاضی نے سیدھے فہیم سے سوال کیا باقی اشرفیہ کہاں ہے؟ قاضی کا سوال سنتے ہی فہیم کے ہوش و حواس ہی غائب ہو گئے۔ سزا کے خوف سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے قاضی صاحب نے کہا
شاید تم میری بات کا جواب دینے کی حالت میں نہیں ہو، چلو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ اس تھیلی کی باقی آدھی اشرفیہ کہاں ہے۔ یہ کہتے ہوئے قاضی صاحب نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور اس نے اندر سے ایک تھیلی لا کر عدالت کے بیچوں بیچ الٹ دی۔ اشرفیہ گنی گئی تو 15,000 اشرفیہ مکمل ہو گئی۔ گرفتار کر لو اس دھوکے باز اور مکار ٹھگ کو، بڑا ذہین اور چالاک بنتا تھا، قاضی صاحب نے غصے سے کہا اور فہیم کو گرفتار کر لینے کا اشارہ کیا۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فہیم کو گرفتار کر لیا۔ عدالت میں موجود کسی بھی شخص کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ آخر ہوا کیا اور کیسے۔ فہیم اچانک مجرم کیسے ثابت ہو گیا جبکہ سارے ثبوت تو اس کے حق میں ہی لگ رہے تھے۔ اب قاضی صاحب نے اپنے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے عدالت میں موجود لوگوں سے کہا، میں اس رات سب سے پہلے عبد الرحمن کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگا کر کہا کہ مجھ سے سودا کر لے، میں اسے اس کی اشرفیہ دلوا دوں گا، لیکن اس نے مجھ سے صاف انکار کر دیا اور کہا میں ایک اشرفی بھی بطور رشوت ادا نہیں کروں گا، چاہے کل جو بھی فیصلہ سنایا جائے۔ مجھے اپنی محنت اور اللہ پر پورا بھروسہ ہے، میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے میرے جھوٹ بولنے پر اور حکومت سے ٹیکس بچانے کی سزا ہے، وہ میں قبول کرتا ہوں۔ رشوت دے کر کوئی دوسرا جرم نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جب میں فہیم کے کمرے میں پہنچا تو یہ جاگ رہا تھا۔ میری آہٹ سنتے ہی اٹھ بیٹھا۔ میں نے اس کے سامنے بھی وہی پیشکش کی اور بتایا کہ عبد الرحمن مجھے 1/3 اشرفیہ دینے کو تیار ہو چکا ہے۔ فہیم نے مجھے آدھی اشرفیوں کی پیشکش کی اور واقعی اسی وقت آدھی اشرفیہ مجھے رشوت کے طور پر دے دی۔ یہ وہی اشرفیہ ہے جو فہیم نے مجھے کل رات رشوت کے طور پر ادا کی تھی، اور یہی اس کے جرم اور اس کی سازش کا ثبوت ہے۔ واقعی عبد الرحمن ہی ان اشرفیوں کا اصلی مالک ہے اور فہیم ایک دھوکے باز ٹھگ۔ قاضی کی بات سن کر فہیم کا سر شرم سے جھک گیا اور عبد الرحمن کا مرجھایا ہوا چہرہ پھول کی مانند کھل اٹھا۔ قاضی نے اشرفیوں کی تھیلی عبد الرحمن کو دیتے ہوئے کہا، ٹیکس بچانے کی صورت میں بطور جرمانہ تمہیں 200 اشرفیہ قومی خزانے میں جمع کرانے کی سزا دی جاتی ہے۔ اب تو عدالت میں موجود سبھی لوگ قاضی صاحب کے انصاف اور ان کی ذہانت کی تعریفیں کرنے لگے اور عبد الرحمن کو اس کی ساری رقم واپس مل گئی۔ اس طرح ایک بے گناہ محنت کش کو اس کا حق واپس ملا اور ایک چالاک مکار اپنے ہی جال میں پھنس کر سزا کا حقدار ٹھہرا۔ فہیم نے اپنی چالوں اور تدبیروں پر بہت بھروسہ کیا، لیکن بھول گیا کہ جھوٹ، دھوکہ اور رشوت دیر سویر بے نقاب ہو ہی جاتے ہیں۔ دوسری طرف عبد الرحمن نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور وہی بھروسہ آخر میں اس کی سب سے بڑی طاقت بنا۔ قاضی صاحب نے بھی ایک ایماندار امتحان لے کر اپنی عدالت کو رشوت سے پاک رکھا اور ثابت کر دیا کہ اصلی انصاف وہ ہے جو چھپے ہوئے سچ کو بھی اجاگر کر دے۔ آخرکار شہر میں اس فیصلے کی مثال دی جانے لگی۔ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ایمان، صبر اور بھروسہ یہی انسان کی اصلی طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل مسٹر AR وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔